फरवरी का महीना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीने के तौर पे याद रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से फ्लैगशिप कारकर्दगी के तौर पे पेश की जाने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज एक ऐसे मकाम पे खड़ी है जहां इन्वेस्टर्स अपने बचे खुचे सरमाए को बचाने की फिक्र में नजर आते हैं। 24,000 से ज्यादा पॉइंट्स का सफाया हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2.4 ट्रिलियन रुपीस की कमी हुई है। ये इस बात का ऐलान है कि इन्वेस्टर्स का हौसला टूट रहा है। 2.5 साल की इस बुल रन में ये सबसे ज्यादा फॉल है, 13% का। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग भी थी उससे भी ज्यादा मार्केट गिर गई है और तकरीबन $10 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुई है। कोई भी मार्केट हो जिसमें इतना बढ़ाव आ जाए तो वहां पर फिर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी लिमिटेड नॉलेज होती है, जो क्वालिफाई नहीं होते, तो वो बहुत बड़ी लेवरेज पोजीशन लेके बैठे थे और चूंकि लेवरेज पोजीशन हाई थी तो उसने एक मार्जिन कॉल को ट्रिगर किया। जो नुकसान हो रहा है वो उन पब्लिक का हो रहा है जो 5-6 महीने में स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने अकाउंट खोला था और जिन्होंने लेवरेज पोजीशन ली थी। क्या ये सही है कि ओवरऑल जो है वो सेंटिमेंट्स हिट हुए हैं इस महीने में, पिछले 4 वीक के दौरान अगर हम देखें? मेरे हिसाब से जो 2 मेजर फैक्टर रहे हैं वो है बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन के बाद जो बैरिक गोल्ड का स्टेटमेंट आना रिकॉर्डिंग का, तो वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा धचका था। और दूसरा मेरे ख्याल में धचका जो बड़ा लगा है वो जो अर्निंग्स है वो इतनी अच्छी नहीं आई है, या जितना डिविडेंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इतने अच्छे आया नहीं है। इसमें बेहतरी के आसार कहाँ पे नजर आएंगे? फिर फ्यूचर्स की पोजीशन जो है वो उसका आखिरी दिन है फ्राइडे, तो टेक्निकल रीजन काफी हद तक जो है एड्रेस हो जाएगा। पाकिस्तान के मुज़ाकरात IMF से शुरू हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान पहली दफा इस पोजीशन में है कि वो कोई फिस्कल स्पेस आने वाले बजट में मांग सके, तो अगर वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आएंगी तो मेरे ख्याल में ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक। पाकिस्तान की माली तारीख में ये फरवरी का महीना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीने के तौर पे याद रखा जाएगा। फरवरी में आसमान छूती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसी लहूलुहान हुई है कि शहबाज हुकूमत का माशी नैरेटिव जमीन बोस होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता पूरा साल वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड साज तेजी को अपनी इकनॉमिक पॉलिसी का कारनामा बनाकर पेश करते रहे। फ्लैगशिप केस था हुकूमत का कि मईशत बॉयंसी की तरफ जा रही है। हर नए बुलंद होते लेवल को वाइब्रेंट इकोनॉमी का सिंबल करार दिया गया था। मगर फरवरी के आखिरी 3 हफ्तों में यानी कि इस महीने में इस सुनहरी इस गोल्डन नैरेटिव की हवा निकाल दी है। मार्केट में होने वाले इस बदतरीन क्रैश ने इन्वेस्टर्स के खरबों रुपए डुबो दिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीखी सतह पर पहुंचा, तो ये एक सेंटिमेंट है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सेंटिमेंट है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में अगर सरमायाकारी कर रहे हैं, वो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। 23 जनवरी को 189,166 1,90,000 के करीब पॉइंट्स का हिस्टोरिकल लेवल छूने वाला इंडेक्स देखते ही देखते आज 1,65,000 पॉइंट तक आ पहुंचा है। ये महज उतार चढ़ाव नहीं, ये इन्वेस्टर्स के एतमाद का कोलैप्स है। 24,000 से ज्यादा पॉइंट्स का सफाया हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 2.4 खरब रुपए की 2.4 ट्रिलियन रुपीस की कमी हुई है। ये इस बात का ऐलान है कि इन्वेस्टर्स का हौसला टूट रहा है। 19 फरवरी का दिन तो स्टॉक मार्केट की तारीख का बदतरीन दिन रहा। ये क़यामत सुगरा बनकर गुजरा जब एक ही रोज में 6,683 पॉइंट्स की कमी ने इन्वेस्टर्स को सकते में डाल दिया। उस दिन स्क्रीन पर सुर्ख रंग गालिब था और हर गुजरता लम्हा नुकसान की एक नई दास्तान लिख रहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खौफनाक क्राइसिस की 6 बड़ी अहम वजूहात समझ में आती हैं। ये वो मामलात थे जिन्होंने PSX इंडेक्स को 7वें आसमान से जमीन की पस्तियों में धकेला। स्टॉक मार्केट में इस खूनी मंजरनामे की इब्तिदा 27 जनवरी को हुई जब सुपर टैक्स का अदालती फैसला आया। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान में टैक्सेशन में अचानक 10% का इजाफा हो गया और इस फैसले ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक जबरदस्त शॉक दिया। बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट सिकुड़ने का खदशा सामने आने लगा और खासतौर पर फौजी फर्टिलाइजर के तवक्कुआत से कम नताइज जो इसी दौरान आए, इंडेक्स को हजारों पॉइंट्स नीचे धकेल गए। टैक्स का रेट 25% है, आपने 10% सुपर टैक्स लगा दिया। जब आप 4 साल से लगाए जा रहे हैं और आप लगाने का इरादा है तो फिर सुपर टैक्स का नाम खत्म करें, रेट को 29 की जगह 39 कर दें। कारोबार के लिए तो ये आप समझे कि एक शॉक है। अगर आप कह रहे हैं कि 300 बिलियन आप एकदम से कैश को ड्रेन आउट करना चाहते हैं, अगर मुझे वर्किंग कैपिटल से निकालना पड़ा तो मैं अपनी दुकान का साइज कम कर दूंगा क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। तो इसका सिंपल इफेक्ट ये होगा
کہ آپ کی اکنامی اس لیول سے شرنک ہو جائے گی. دوسرا وہ جا کر بینکوں سے بورو کریں گے کہ بھائی ہمیں پیسے دو کہ ہم جا کے گورنمنٹ کو دیں. ابھی کاروبار اور بزنس پر سپر ٹیکس کی ناگہانی آفت چلی رہی تھی کہ بلوچستان کے 12 شہروں میں 29 جنوری کو پاکستان کی تاریخ کا شاید بدترین جو دہشت گرد واقعات ہوئے ان میں سے ایک واقعہ ہوا اور ایک ساتھ 12 شہروں پر دہشت گرد حملوں کی خبریں آئیں. اس نے بلوچستان میں پاکستان کے معدنی وسائل اور پاکستان کی اکانومی سے جڑے بہترین قومی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا. اس دوران $7 بلین کے ریکوڈیک پروجیکٹ پر سیکیورٹی ریویو اور ممکنہ تاخیر کی خبریں گردش کرنے لگیں. وہ فائنینشیل کلوز جو ریکوڈیک کے حوالے سے ہونے والا تھا وہ نہیں ہو سکا. یہ منصوبہ فورن انویسٹمنٹ کی ایک امید سمجھا جا رہا تھا، مگر انسرٹنٹی نے فورن انویسٹرز کو محتاط بلکہ بدظن کر دیا اور بلوچستان میں پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے جو امید اور جو بہت زیادہ ہوپس تھی اس کو یقیناً ایک بڑا ڈینٹ لگا ہے. سیلنگ کا پریشر بڑھا، مقامی اداروں نے بھی رسک کم کرنا شروع کیا اور مارکیٹ کا مومنٹم ٹوٹ گیا. تیسرا اہم جز جس نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہت بڑا ڈینٹ کیا، شدید دھچکا پہنچایا، وہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کا نہ ہونا تھا. انویسٹرز کو 100% یقین تھا کہ اسٹیٹ بینک 26 جنوری کو جو اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں انٹرسٹ ریٹ میں نمایاں کمی کرے گی اور مارکیٹ کو ایک نئی جان ملے گی. لیکن پالیسی ریٹ کو ڈبل ڈیجٹ پہ 10.5% رکھنے کا فیصلہ ہوا اور یہ امیدیں بھی ٹوٹ گئیں اور انویسٹرز کا سستے قرضوں کی بنیاد پر مارکیٹ میں تیزی لانے کا یا مزید انویسٹمنٹ کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا. سب سے بیسٹ پیریڈ تھا نا ان کا جنوری میں تھا، جو ان کو کر دیتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت جو ہے 5% کی آپ کی انفلیشن ہے. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 4-5 مہینے میں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ فردر انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو. جو ہو سکتا تھا وہ پہلے ہونا تھا، اب نہیں ہو سکتا. گلوبل سینیریو نے بھی یقیناً ایک اپنا رنگ دکھایا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے خطے میں جنگ کے بادل گہرے کیے اور گلوبل آئل پرائسز میں اضافے کی. اسپیکولیشن ہوئی کہ تیل بڑھنے والا ہے اور کیونکہ پاکستان ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے اس لیے پاکستان کے لیے یہ خوف کہ انفلیشن آئے گا، تیل مہنگا ہو جائے گا، اس نے بھی ایک کھلبلی مچائی. انویسٹر جانتے تھے کہ اگر تیل مہنگا ہوگا تو فائنینشیل پریشر بڑھے گا اور انٹرسٹ ریٹ میں کمی نہیں ہو پائے گی. رہی صحیح کسر کے پی میں دہشت گردی اور عمران خان کی صحت سے جڑے منظرنامے نے پوری کر دی. خریداروں کی ایبسنس اور لوئسٹ ٹریڈنگ والیوم نے مارکیٹ کو کھائی میں گرایا جس سے حکومت کا اسٹیبل اکانومی کا دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوا. پھر کے پی میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاکستان کی افغانستان میں اچانک بڑی ایک فوجی کارروائی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ٹینشن نے بھی مارکیٹ کو ہٹ کیا ہے جو پہلے ہی افغانستان سے ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے بہت بری طرح سے متاثر ہے. گو کہ آج نیشنل بینک پاکستان اور یو بی ایل کے کارپوریٹ مالی نتائج مجموعی طور پہ بہتر رہے مگر اس کے باوجود انہوں نے انڈیکس کو نیچے رکھا اور مجموعی طور پہ آج بھی 1632 پوائنٹس کی کمی آئی. حکومت کی جانب سے فلیگ شپ کارکردگی کے طور پہ پیش کی جانے والی پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج ایک ایسے مقام پہ کھڑی ہے جہاں انویسٹرز اپنے بچے کھچے سرمایہ کو بچانے کی فکر میں نظر آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے پھٹے ہوئے بیانیوں کو دوبارہ جوڑ پائے گی یا آنے والے ویکس میں IMF کے جائزے اور معاشی اصلاحات پر ڈپینڈ کرے گی اور اس نتائج پر دیکھا جائے گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کیا کسی صورت دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پاتا ہے یا نہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں اسٹاک امور، معاشی امور، بزنس امور کے ماہر ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کسی صورت بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہاں پہ جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. آج کے ریزلٹس ہوں یا پچھلے کچھ دنوں کی کوئی صورتحال، کسی صورت سے اسٹاک ایکسچینج کا جو کولیپس ہے وہ سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران بھائی. نہیں، آپ نے ایک ابتدائی میں ریزن سارے بتا دیے ہیں مگر اس کا ایک اہم ریزن یہ بھی تھا کہ جو مارکیٹ نے 2.5 سال میں پرفارمنس دکھائی ہے، جو نان اسٹاک 40,000 سے 1,90,000 یا 189,000 گئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے نئے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. ہر ماہ کے 20-22 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں اور ایک یوفوریا ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے مگر ہم نے پچھلے 2 ماہ میں یوفوریا دیکھا ہے. اس کا اندازہ اکاؤنٹ اوپننگ سے بھی لگ رہا ہے. اس کا اندازہ جو 3-4 IPO آئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ کاروں نے بہت اگریسو بڈنگ کی ہے، ریشنل ڈیسیشن میکنگ نہیں تھی. تو کوئی بھی مارکیٹ ہو جس میں اتنا بڑھاؤ آ جائے، 4-5 گنا بڑھاؤ آ جائے، تو وہاں پر
پھر بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کی لمیٹڈ نالج ہوتی ہے جو کوالیفائی نہیں ہوتے، تو وہ بہت بڑی لیوریج پوزیشن لے کے بیٹھے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب 23 جنوری کا آپ نے بتایا اس وقت کوئی 110 ارب روپے کی لیوریج پوزیشن تھی، اور جو ابھی جو ایک سیلنگ آئی ہے شدید ترین، اس میں ایشو یہ ہے کہ 55 ارب کی وہ جو لیوریج پوزیشن ہے وہ فیوچر کانٹریکٹ میں، فیبرری کے کانٹریکٹ میں، اور وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. اور ایک عام سی عادت ہوتی ہے انویسٹر کی کہ جس کانٹریکٹ میں اس کو نقصان ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ وہ بیچ دیتا ہے، وہ اس کو رول اوور نہیں کرتا. تو پچھلے 2-3 دن سے جو آپ نے پریشر دیکھا ہے وہ ہم اس کو مارجن کال کہہ لیں یا فیوچر رول اوور کا پریشر کہہ لیں، اس نے مارکیٹ کو زیادہ افیکٹ کیا ہے. اور 2.5 سال کی اس بل رن میں یہ سب سے زیادہ فال ہے، 13% کا. انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ مارکیٹ گر گئی ہے، اور تقریباً $10 بلین کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن کم ہوئی ہے. اور تو گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فیکٹرز ہیں جس کا کہ ہم نے احاطہ کیا، ذکر کیا، وہ بھی ہیں، اور ایکچولی ٹیکنیکل ریزنز ہیں، ہائیلی لیوریجڈ مارکیٹ ہے، اسپیکولیٹو بھی اس میں سچویشن ہے، کچھ irrational ایگزیوبرنس بھی ہے، لیکن اس کو اصل میں جو ٹریگر ملا ہے، جو سب سے بڑا اس میں ملا ہے، وہ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک ساتھ نظر آئے. سپریم کورٹ کا سپر ٹیکس کا فیصلہ، اور پھر انکم اسٹیٹ بینک کا فیصلہ کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھائے گا، پھر اسی دوران بلوچستان میں جو بہت بڑی یہ ٹیررزم کا واقعہ ہوا، ریکو ڈیک کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ اس میں ان کو امپیکٹ کیا انہوں نے. پھر یہ کے پی میں ٹیررزم ہو رہی ہے، پھر افغانستان سے یہ جنگ کے معاملات سے کی صورتحال شروع ہو گئی. تو یہ سب ملا کے جو ہے، اور پھر یہ ٹیکنیکل ریزنز جو ہیں، تو اس میں کوئی بہتری کے آثار کہاں پہ نظر آئیں گے پھر؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ فیوچرز کی پوزیشن جو ہے وہ اس کا آخری دن ہے فرائیڈے، تو ٹیکنیکل ریزن تو کافی حد تک جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا کہ جس کو فیوچرز بیچنے ہیں وہ بیچ دے گا، جس کو مارچ میں کنورٹ کرنے ہیں وہ کنورٹ کر لے گا. دوسرا، جہاں تک میرا خیال میں جو آپ نے بھی ابتدائی میں بتایا کہ پاکستان کے مذاکرات IMF سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس مذاکرات کی اہمیت اس لیے ہے کہ حکومت پاکستان پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی فسکل سپیس یا کوئی ریلیکسیشن آنے والے بجٹ میں مانگ سکے، کیونکہ یہ پروگرام کو 1.5 سال ہو گیا ہے، تقریباً آدھا دورانیہ ختم ہو گیا، اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب 2-3 ریویوز ہو جاتے ہیں تو IMF بھی کافی فلیکسیبل ہوتا ہے. تو اگر وہاں سے کوئی پازیٹیو نیوز آئیں گی تو میرے خیال میں یہ 2 فیکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے نیکسٹ ویک. تو اب اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ کیا جو ارننگز آ رہی ہیں، جو کارپوریٹ ریزلٹس آ رہے ہیں اس کوارٹر کے حوالے سے، وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہے پچھلے جو ہم نے 4-6 کوارٹرز کے اندر دیکھا ہے اس کے مقابلے میں؟ نہیں، آپ نے بالکل ابتدائی میں صحیح فرمایا. دیکھیں جو انڈیکس ہے اس میں سب سے زیادہ ویٹ کوئی 9% سے قریب ہے فوجی فرٹیلائزر کا. اب اس میں توقعات کے حساب سے ارننگ بھی نہیں آئی، ڈیویڈنڈ بھی توقعات سے کم آیا، اور لوگوں نے ایک وش بنا لی تھی یا ایک اسپیکولیشن تھی کہ وہ اسٹاک اسپلٹ اناؤنس کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو دوسرے کچھ ہیوی ویٹ ہیں جس طرح ہپکو ہے یا میزان ہے یا UPL ہے، ان کے رزلٹ بھی کوئی بہت شاندار نہیں آئے، ماسوائے OGDC اور نیشنل بینک، جنہوں نے OGDC نے ڈیویڈنڈ اچھا دیا اور نیشنل بینک نے بھی ڈیویڈنڈ ریکارڈ ڈیویڈنڈ دیا ہے. بٹ میجورٹی جس طرح آپ نے کہا جو ہیوی ویٹ انڈیکس کمپنیز ہیں ان کے ریزلٹس چونکہ اچھی نہیں آئے تو انہوں نے بھی انڈیکس کو متاثر کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اوور آل جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اس مہینے میں، پچھلے 4 ویک کے دوران اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جو ریکو ڈیک کا معاملہ ہے، یہ جو چیز ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو اوور آل ہماری اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں ہے سوائے 2-3 کمپنیز کے، PPL اور OGDC کے علاوہ، اور دوسرے وہاں کے معاملات ایسے نہیں ہیں جو کہ براہ راست آج کی ڈے ٹو ڈے اکانومی سے یا پاکستان کی اکانومی سے جس کا تعلق ہو. لیکن یہ اس کا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ٹیکسز کے معاملات ہیں، جو اس وقت خاص طور پہ جو اچانک 10% کا سپر ٹیکس والی چیز سامنے آئی، اور پھر اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے گو کہ کافی بڑی لوگوں کی کا اندازہ یہ تھا کہ شاید انٹرسٹ ریٹ پہ مزید کمی ہوگی، وہ نہیں ہوا. تو اکنامک جو ہارڈ کور میجرز ہیں
اس نے بھی امپیکٹ کیا ہے بری طرح سے. دیکھیں سینٹیمنٹس تو افیکٹ ہوا ہے، اور جب یوفوریا ہو جاتا ہے تو ایک کریکشن آتی ہے، اس کے پیچھے بہانہ ہوتا ہے بہت ساری خبریں، مگر میرے حساب سے دو اہم خبریں رہی ہیں. دیکھیں مائنر خبروں میں تو ایک اور بھی فیکٹر ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، میں شاید اتنا زیادہ اس پہ قائل نہیں ہوں، کہ T+1 پہ جب موو ہو گئی ہے مارکیٹ سیٹلمنٹ سائیکل، تو اس سے بھی کچھ پریشانی ہے، خاص طور سے جو مڈ سائز اور چھوٹے بروکرز ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر لوگ کہہ رہے ہیں، مگر میرے حساب سے جو دو میجر فیکٹر رہے ہیں وہ ہے کہ صوبہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی کی سچویشن کے بعد جو بیرک گولڈ کا اسٹیٹمنٹ آنا ہے ریکارڈنگ کا، کیونکہ اس کی آپ نے صحیح کہا کہ کمپنیز پہ تو 2-3 پہ امپیکٹ ہے، بٹ اس کی اوور آل جو پاکستان کی پچ ہے کہ پاکستان میں مائننگ سیکٹر بہت اچھا ہے اور سرمایہ کاری ہونی چاہیے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے اور ریکارڈنگ کا فائنینشیل کلوز ہونا ہے، تو وہ میرے خیال میں ایک سب سے بڑا دھچکا تھا. اور دوسرا میرے خیال میں دھچکا جو بڑا لگا ہے وہ جو ارننگز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں آئی ہیں، یا جتنا ڈویڈنڈ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اتنے اچھے آیا نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں میرے خیال میں وہ سیکنڈری ہیں، اور چونکہ لیوریج پوزیشن ہائی تھی تو اس نے ایک مارجن کال کو ٹریگر کیا، جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ وہ پوزیشنز ہیں وہ جمعے تک رول اوور ہونی ہے. مگر دیکھیں اگر ہم دوسرے جو اس طرح کے کرائسس جو اس قسم کی فال کو، اس قسم کے کولیپس کو، کریش کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا سائز بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان بھارت کی جنگ ہو گئی تھی، تو جب بھی جو مارکیٹ جب گری تھی تو وہ اتنی نہیں تھی جتنی کہ اس پورے ماحول کے اندر گر گئی ہے. اور کووڈ کا جو ورس پیریڈ تھا ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ آپ بتا سکیں گے کہ کیا واقعی کوئی وہاں پہ ایسے کوئی 3-4 ہفتے آئے کہ جب مارکیٹ 12-14% جو ہے وہ گر گئی. اوور آل جو ہے یہاں پر ہے، یا شاید یہ جو آپ نے بڑا اچھا جائزہ دیا ہے کہ اس میں ٹیکنیکل اور ایگزوبرنس اور مارکیٹ کا بہت اوپر جانا اور پھر ارریشنل بائنگ وغیرہ جو تھی اور پھر کارپوریٹ ارننگز وغیرہ کے جو معاملات آئے، اس نے اس کو کہ ایک ہسٹورک کریش میں تبدیل کر دیا. دیکھیں میں اس کا موازنہ کروں گا مشرف صاحب کے زمانے میں، جب مارکیٹ 1000 سے 15000 ہوئی تھی، تو 2005 میں ایک بڑا کرائسس آیا تھا کہ مارکیٹ کوئی 27% گر گئی تھی، 10,000 سے کوئی 7,000 ہو گئی تھی، اور پھر مارکیٹ کو وہاں پہ بند کرنا پڑا تھا، اور اس کے پیچھے کافی رپورٹس بھی بنی تھی. تو اس وقت جیسے ہی حالات ابھی پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ اس وقت بھی یوفوریا تھا، اگر آپ کو پتا ہو 2001 سے 2005 تک مارکیٹ نان سٹاپ بڑھتی رہی تھی، اور ٹیکسی والا بھی، رکشے والا بھی، چائے والا بھی، سب نے اکاؤنٹ کھلانے شروع کر دیے. تو اسی طرح کے حالات تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی چونکہ رسک مینجمنٹ ٹول اتنے اچھے نہیں تھے تو مارکیٹ زیادہ گر گئی تھی. اس دفعہ اسٹاک ایکسچینج کے SECP کے رسک مینجمنٹ مارجن کنٹرول بڑا اچھا ہے، تو اس دفعہ کم گری ہے. بٹ میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ارریشنل ایگزوبرنسی، جو IPO میں پارٹیسپیشن ہم نے دیکھی، جو 23,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، اور جو لوگ سمجھ بالکل نہ رکھتے ہوئے بھی فیوچر کی پوزیشن لے لی، بروکر نے جو کہا وہ لے لیا، ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کی، تو میرے خیال میں اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. اور ابھی جو نقصان ہو رہا ہے اس میں کوئی بڑا میوچل فنڈز کو یا کوئی بہت بڑے بینکس کو یا کوئی ہائی نیٹ ورتھ کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو بہت پیسہ بنایا ہوا ہے. جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان پبلک کا ہو رہا ہے جو 5-6 مہینے میں پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں جنہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا اور جنہوں نے لیوریج پوزیشن لی تھی. تو سب سے زیادہ متاثر وہی ہیں. اور اسی طرح کی سچویشن میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے بھی ہم نے اسی طرح کی جو ایگزوبرنسی اس میں ایک بڑی کریکشن دیکھی تھی. تو جو اوور آل رسپانس کیا رہا، جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں اور جو بڑے ہولڈرز ہیں جن کے بڑے پورٹ فولیوز ہیں، وہ اس صورتحال میں کیا اس میں بھی کوئی پینک سیلنگ آپ کو نظر آئی؟ پینک سیلنگ فرام سمبڈی یا ایسی اینٹیٹیز جو کہ بہت بڑی ہولڈنگ رکھتے ہیں، یعنی کہ بڑے سرمایہ کاروں کو بھی کانفیڈنس ان کا ہلا؟ دیکھیں جہاں تک ہماری اطلاع ہے وہ 2 قسم کے بڑے سرمایہ کار ہیں. ایک وہ بڑے سرمایہ کار ہیں جو لیوریج پہ کام نہیں کرتے، تو میرے خیال میں ان کو کوئی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، نہ پینک ہے. اگر انہوں نے 40,000 پہ نہیں 80,000 پہ بھی انٹری کی دی تو ان کا تو سرمایہ پچھلے 1-1.5 سال میں دگنا ہو گیا ہے، جو سب سے بہترین ریٹرن ہے پاکستان میں. جو تھوڑا سا پینک کہہ لیں یا جو پریشانی ہے وہ ان کی ہے جنہوں نے اپنے شیئرز کو ادھار پہ لیا ہے، چاہے وہ MTS سے ہے یا MFS سے ہے یا فیوچر سے ہے یا بینک سے اوور ڈرافٹ فیسلٹی لی ہے، وہاں پہ ان کو پریشانی ہے. اور ہم جو ابھی جو سچویشن دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ ریکارڈ ڈیک اور کارپوریٹ ریزلٹس تو سارے مارکیٹ میں آ چکے ہیں،
मगर अभी जो परेशानी है वो लेवरेज पोजीशन वालों को ज्यादा है, अच्छा, जिन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा शेयर खरीदे हुए थे। सुहेल भाई, इसमें एक और फैक्टर है जिसका अभी हमने अपनी इस गुफ्तगू में जिक्र नहीं किया लेकिन बीच में काफ़ी होता रहा, फॉरेन सेलिंग, और ख़ास तौर पे किसी एक हाउस की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट फॉरेन सेलिंग जो थी वो भी इसी दौरान आई है, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में फॉरेन जो वेटेज है उसके लिहाज से एक बहुत बड़ी सेलिंग थी। वो कितना उसका कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी? उसका भी रोल है, और वो एक तलवार लटक रही है, क्योंकि देखें पिछले साल $400 मिलियन की सेलिंग आई, जो पर डे $1.5 मिलियन बनती है, और ये जो है पिछले अगर हम 2-3 हफ्ते में देखें तो वो तकरीबन 3-4 गुना बढ़ गई है, जो डेली $3-4 मिलियन हो गई है। तो ये जो है ना अबव एवरेज सेलिंग जरूर रही है, और ये जो फंड है उसका जो एक्सपोजर अंदाजे के हिसाब से पाकिस्तान में $150 मिलियन का था दिसंबर में, और अब वो $50 मिलियन का रह गया है। तो एक आम इन्वेस्टर है या जो एक समझदार इन्वेस्टर है, उसको वो पोजीशन देख रहा है उसकी, तो उसको पता है कि उसके पास अभी भी $50-60 मिलियन है, तो वो और भी बेच सकता है। तो ये भी एक आपने बिल्कुल बजा फरमाया के रीजन है, मगर जिसका ट्रिगर हुआ था या जो 23 जनवरी की जो आप बात कर रहे हैं वो रिकोडिक की और जो बलूचिस्तान की सिचुएशन से हुआ था। इसके बाद जो अवामिल थे मेरे ख्याल में वो सेकेंडरी थे, जिसमें एक सेकेंडरी रीजन ये है कि तवक्कुआत से ज्यादा या अबव एवरेज फॉरेन सेलिंग भी एक फंड की तरफ से देखी गई है। और जो लिंगरिंग इश्यूज हैं वो भी इसी दौरान जब वो उनका दोबारा जिक्र होता है तो वो भी एक नर्वसनेस क्रिएट करते हैं ना। मिसाल के तौर पे एफडीआई का हमारा बहुत ही मिजरेबल इस वक्त नंबर्स होना है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ग्रोथ जो है वो जो था उसको तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वो भी मिजरेबल है उसके नंबर्स। एक्सपोर्ट्स के नंबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी एक्सपोर्ट्स के भी मामलात ख़राब हैं, इनफ्लोज के मसले हैं, फिर सवाल बैलेंस ऑफ पेमेंट के शुरू हो जाते हैं, और फिर एक थोड़ी सी एक नर्वसनेस या एक अनईज़ होती है ना, रोल ओवर हमें हर वक्त कराने होते हैं। और अभी हम जो रिसेंट खबर आई थी कि यूएई ने कहा है कि 2 महीने के लिए वो रोल ओवर करेंगे, तो वो भी आई थिंक वो एक वो इशू तो आया है सामने कि अगर ये गैप आता है तो ये कैसे पूरा होगा। देखिए ये भी मेरे ख्याल में सेकेंडरी रीजन में से थोड़े बहुत रीजन हैं, इस किस्म की न्यूज़ आई हैं, मगर ऑन द फ्लिप साइड जो स्टेट बैंक के रिजर्व की पोजीशन हुई है जो अभी अनाउंस की है, उसमें समहाउ ये जो कुछ पेमेंट्स हुई हैं अभी चाइनीज को भी जो अखबार इतला थी, वो स्टेट बैंक ने समहाउ मैनेज कर लिया है। तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक के हिसाब से चीज़ें काफ़ी वेल मैनेज हो गई हैं, और इतला भी यही है कि जो IMF का रिव्यू है उसमें स्टेट बैंक के तो सारे जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं वो मीट हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट की तरफ से शायद रेवेन्यू या फिस्कल साइड पे उनको रिलैक्सेशन लेनी पड़े। तो आपने बचा फरमाया, ये भी छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर अभी मुझे नजर आ रहा है मार्केट में वो है लेवरेज पोजीशन का, जिसके लिए कुछ दिन मेरे ख्याल में हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये प्योरली जो है, जो आपके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ है वो टेक्निकल है कि लेवरेज बहुत ज़्यादा है। शुरू फंडामेंटल से हुई थी बट अब टेक्निकल हो गई है। मतलब ये है कि ब्रोकर के पास इन्वेस्टर के शेयर्स की जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट मार्जिन नहीं है, और जब उसको मार्जिन के लिए फोन करता है तो वो कहता है कि आप मेरे शेयर्स बेच दें या आप मेरे फ्यूचर्स की पोजीशन बेच दें। तो ये शुरू फंडामेंटल से हुई थी, मगर अभी ज्यादातर जो परेशानी है ब्रोकरेज हाउसेज में भी और क्लाइंट्स को भी, वो उनकी ओवर लेवरेज पोजीशन है। तो ये जब ये सूरत हाल हुई और मार्केट एक हाउस ऑफ कार्ड की तरह से हिलने लगी, गिरने लगी, तो जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो तो बड़े ऐसे मामलों में स्टेबल होते हैं और इन चीज़ों को वो सह सकते हैं, ज़ाहिर है। मगर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो थी वो भी इस लगा कि इससे या तो बड़ी स्प्री में कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें जल्दी से, या ये कि कुछ और वजूहात रही होंगी, वो उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूट किया है इस स्केयर को। देखें आपने देखा है पिछले 1 साल से ट्रेंड है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेनर्स ये 3 सेगमेंट सेलर्स ही हैं, और म्यूचुअल फंड और हाई नेटवर्थ और फैमिली ऑफिसेज ये बायर हैं। तो इस दफ़ा भी इसी तरह का ट्रेंड था, बल्कि थोड़ा सा अभी 1-2 रोज से तो म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग आनी शुरू हुई है कामरान भाई, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मोमेंटम प्लेयर आ गए हैं जिन्होंने पैसा तो बहुत डाला है, बट वो जब देख रहे थे कि मोमेंटम ऊपर का है तो पैसा ज्यादा डालो, जब मोमेंटम कम हो गया है मार्केट गिर रही है तो पैसा निकाल लो।
تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میوچل فنڈ کی طرف سے بھی تھوڑی سیلنگ آئی ہے. البتہ آپ کا انالیسس صحیح ہے کہ انشورنس اور بینکس نے پچھلے سال بھی کوئی بہت زیادہ بائنگ نہیں کی، اور ابھی تک بھی جو نمبرز آئے ہیں اس میں ان کے پاس لیکویڈیٹی تو بہت ہے، مگر انہوں نے زیادہ سرمایہ کاری نہیں کی ہے. جو سب سے زیادہ اس سال کے 2 مہینے میں سرمایہ کاری کی ہے وہ لوکل میوچل فنڈز نے کی ہے اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس نے. سر بھائی اس میں اب ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ بہرحال لیکویڈیٹی بہت جنریٹ ہوئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، 2.5 سال میں، اور پھر ابھی خاص طور پہ 1.5 سال کے اندر. اور وہ لیکویڈیٹی تو ظاہر ہے کہ جو بھی مارکیٹ کے ساتھ ہوا ہے اس کے باوجود لیکویڈیٹی بہت ہے. اور ایسٹ کلاس تو کوئی ابھی نظر نہیں آ رہی پاکستان میں کسی بھی صورت سے، جو کہ پہلے بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسٹاک ایکسچینج کے بڑھنے کا، کہ دوسری کوئی ایسٹ کلاس نہیں ہے جس میں انویسٹمنٹ جائے. ابھی یہ ڈیویڈنڈس وغیرہ بھی آ رہے ہیں، اور ڈیویڈنڈس کو اتنے مطلب ریزلٹس ویسے ہی ہیں، مگر کوئی بڑے سیٹ بیکس بہت زیادہ کوئی جگہ نظر نہیں آئے. تو یہ لیکویڈیٹی تو ابھی پھر اویلیبل ہوگی، اور اس نے بھی تو ڈپلوائے ہونا ہوگا نا. یہی ہمارا جو آرگومنٹ تھا. ہماری رپورٹ جو نومبر میں آئی تھی تو انڈیکس 1,60,000 تھا. ہم نے کہا تھا 12 مہینے میں یہ 2,03,000 ہو جائے گا، اور بہت تیزی سے بڑھا ہے اور پھر اس کے بعد گر گیا. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ فنڈامنٹلی مارکیٹ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے، بلکہ ابھی تو میں دیکھ رہا تھا آج 7.5 کا پی ہو گیا ہے، جو یہ 13% کی کریکشن کے بعد. تو مارکیٹ فنڈامنٹلز پہ بھی اچھی ہو گئی ہے، اور جو لیکویڈیٹی ہے وہ آپ نے بالکل وجہ کہا، اس کے لیے کوئی زیادہ ایونیوز ہیں نہیں. جو پراپرٹی میں ہم نے دیکھا ہے تھوڑی بہت بہتری نظر آئی ہے، بٹ اگین پراپرٹی میں ہر کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا. یہ میوچل فنڈز اور بینکنگ سیکٹر اور جو لائف انشورنس ہے وہ انویسٹ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کوئی زیادہ ایونیو ہے نہیں. ان کے لیے 2 ہی ایونیو ہوتے ہیں، یا تو وہ فکسڈ انکم میں چلے جائیں جس کا ریٹرن ابھی بھی 9-10 سے زیادہ نہیں ہے، یا وہ ایکوٹی کی سائڈ آ جائیں. تو میں پر امید ہوں کہ جب سے یہ فیوچر کا رول اوور کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو جو لیکویڈیٹی ہے وہ گریجولی اسٹاک مارکیٹ میں آئے گی، کیونکہ یہاں کچھ ایسی کمپنیز بھی ابھی ہو گئی ہیں جن کا 12%، 12.5% ڈویڈنڈ ییلڈ ہو گیا ہے آفٹر دا کریکشن. تو میرے خیال میں ان اسٹاکس میں سے کم از کم سرمایہ کاری آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ اسٹیبلٹی کے آثار اگلے ہفتے سے نظر آ رہے ہیں. فارورڈ لوکنگ انٹرسٹ ریٹ سینیریو کیسے لگ رہا ہے؟ انفلیشنس کے جو کرنٹ نمبرز ہیں، ابھی ریویو بھی چل رہا ہے IMF کا. ظاہر ہے کہ مارکیٹ اور بزنسز سارے جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا فوکس اور بڑی ان کا آسرا ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ پہ. ابھی بھی پاکستان میں ظاہر ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں. دیکھیے میرا جب آپ نے فرمایا کہ لاسٹ مانیٹری پالیسی میں توقعات کے برعکس اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ نہیں کاٹے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید وہ IMF کے ریویو کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ IMF جو ہے وہ کتنی فسکل اسپیس دیتا ہے، کیونکہ اب حکومت کا فوکس زیادہ ٹیکسیشن کو کم کرنے پہ یا کچھ بینیفٹس پرووائڈ کرنے پہ ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ویسے ہی بہت کم ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ریویو کے بعد اگر گنجائش پیدا ہوگی تو شاید اگلی مانیٹری پالیسی میں یا اگلے سے اگلے جو ہو سکتا ہے اگلی مانیٹری پالیسی تو IMF کے ریویو کے دوران ہی ہے 9 مارچ کو. اگر اس والی میں نہیں تو اگلی میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 0.5% کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر ہم دیکھیں جو پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ فیرلی مینیجبل ہے. اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ سے ڈالر مل رہے ہیں، ریزروز جو ہیں اسٹیٹ IMF کے اندازے کے حساب سے اسٹیٹ بینک بڑھا رہا ہے اور مینیج کر رہا ہے، اور کرنسی سب سے بڑھ کر یہ کہ کرنسی فیرلی اسٹیبل ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آنے والی جو 2-3 میٹنگز ہوں گی اس میں کم از کم 50 بیسس پوائنٹ فردر ریڈکشن ہو سکتی ہے. اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ شاید آنے والے بجٹ میں کچھ ٹیکسیشن کی گنجائش IMF حکومت کو دے گا، تاکہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو بالخصوص اور سیلریڈ کلاس کو کچھ بینیفٹ ملے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ہسٹورک کریش ہے جو کہ بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، اور ابھی چل رہا ہے. ابھی بھی آج بھی جو ہے دیکھا آپ نے کہ تقریباً بڑی سگنیفیکنٹ ہے آج بھی ہم نے اس میں کبھی دیکھی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب کہیں سے جو سینیریو آپ کو اس طرح کا کریش میں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ڈیسپریٹلی لوگ جو ہیں وہ پینک نظر آ رہے ہیں، ڈیسپریٹ سینیریو نظر آ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز کو اسکوائر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ جو منظر اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں آئے وہ ابھی آپ کو اپنے ونٹیج پوزیشن سے نظر آ رہے ہیں؟
देखिए, इस तरह की तो पाकिस्तान की पिछली 30 साल तारीख देखें स्टॉक मार्केट में तो बहुत हुआ है कि बल्कि इससे ज़्यादा क्राइसिस भी आए हैं। जिस क्राइसिस का मैं आपको जिक्र कर रहा था 2005 का, वो तो बहुत ही शदीद क्राइसिस था। फिर आपको 2008 का क्राइसिस याद होगा जिसमें जी। मार्केट 100 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। तो उसके मुकाबले में तो ये काफ़ी मैनेजेबल है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज के जो मार्जिन रिजीम है वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और किसी ब्रोकर के डिफॉल्ट की तरह नहीं है, किसी किस्म के और जी। एक्सीडेंट की तरह नहीं है। अलबत्ता ये है कि सरमायाकार जिन्होंने ओवरबॉट पोजीशन ली है, उनको परेशानी ज़रूर है, और उनके ब्रोकर्स को परेशानी ज़रूर है कि उनका मार्जिन टाइमली आ जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन है या रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें मुझे कोई भी मसला नहीं लगता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़।